بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی مغفرت کے لیے روزانہ یہ 3 سورتیں پڑھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی یہ 3 سورتیں والدین کی بخشش کرواتی ہیں اور قبر سے سیدھا جنت میں لے جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، اس کائنات میں والدین سے بڑھ کر کوئی دوسری ہستی نہیں جو بے لاوث محبت کی علامت ہو۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت وہ سائے ہیں جن کے نیچے انسان زندگی کی تمام کڑی دھوپ برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب یہ سائے ہم سے چھن جاتے ہیں اور ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو کر اس اندھیری قبر کا حصہ بن جاتے ہیں، جہاں صرف اور صرف ان کے اعمال اور ہماری دعائیں ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ان 3 مبارک صورتوں کا ذکر کریں گے جو آپ کے والدین کی بخشش کرواتی ہیں، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتی ہیں۔ آپ نے ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہنا ہے تاکہ آپ ان صورتوں کے فضائل اور ان کے پڑھنے کا صحیح طریقہ جان سکیں، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو آپ کے والدین کے لیے سکون قلب کا ذریعہ بنے گا اور آپ کا یقین اللہ پاک کی رحمت پر مزید پختہ ہو جائے گا۔ انسانی معاشرے میں آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں نفسیاتی الجھنیں اور سماجی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی ناانصافیاں اور اس کی بے برکتی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے ہم نے اپنے بزرگوں کو بھلا دیا ہے، اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب اولاد اپنی فوت شدہ والدین کے حقوق ادا نہیں کرتی، ان کے لیے ایثار ثواب کا اہتمام نہیں کرتی تو زندگی میں بے سکونی آنے لگتی ہے۔ والدین کی نافرمانی صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعا نہ کرنا بھی ایک طرح کی محرومی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اور اپنے رب سے دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ والدین کے لیے دعا کرنا ایک فرائض ہے جو اولاد پر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ناظرین محترم، گھروں میں رزق کی تنگی، بیٹیوں کے رشتوں میں بندش جیسے مسائل کا حل بھی والدین کی خدمت اور ان کے لیے کی جانے والی بخشش کی دعاؤں میں چھپا ہوا ہے۔ جب ایک جوان بیٹا یا بیٹی مصلی پر بیٹھ کر اپنے والدین کی مغفرت کے لیے ان 3 سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو عرش الہی سے رحمت کے فرشتے اس گھر کا رخ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ یا وہ عمل جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے، آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے اور ناانصافیاں ختم ہو تو اپنے والدین کے لیے مغفرت کا یہ سلسلہ شروع کریں، کیونکہ جو اولاد اپنے والدین کا حق ادا کرتی ہے اللہ پاک اس کی نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت بیان سے باہر ہے اور یہ وہ کلام ہے جس کا ایک ایک حرف اپنے اندر شفا اور نور رکھتا ہے۔ جب ہم یہی نور اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کی وحشتیں دور ہوتی ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان موبائلز اور انٹرنیٹ کی دنیا میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنے والدین کی قبروں کی تنہائی یاد نہیں رہتی۔ یاد رکھیں، آج آپ اپنے والدین کے لیے وقت نکالیں تو کل آپ کی اولاد آپ کے لیے وقت نکالے گی۔ یہ مکافات عمل کا نظام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، بچے پڑھائی میں کمزور ہیں یا کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں تو ایک بار صدقے دل سے ان 3 صورتوں کا عمل شروع کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے غیب سے اللہ آپ کی مدد فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، والدین کے حقوق کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر تاکید فرمائی کہ اللہ پاک کی رضا کو والدین کی رضا میں رکھا۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت جنت کا راستہ ہے، اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو یہ 3 صورتیں ان تک پہنچنے والا وہ تحفہ ہیں جو انہیں قبر کے عذاب سے بچا کر جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آگے چل کر ان صورتوں کا مکمل طریقہ کار بیان کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ قرآنی آیات کا ترجمہ اور حدیث کے مستند حوالے آپ کے ایمان کو جلا بخشیں گے اور آپ کو یہ یقین دلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے، جو اولاد کی تھوڑی سی کوشش سے والدین کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین کا ہونا شرط ہے۔ جب آپ تلاوت کریں تو یہ دھیان رکھیں کہ یہ کلام براہ راست اللہ کا ہے اور اللہ اپنے کلام کی برکت سے مردوں کی پکار سنتا ہے۔
अल्लाह की बख्शिशें, ये 3 सूरतें एक ऐसी ढाल है जो दोज़ख की आग और कब्र की तंगी के दरमियान हायल हो जाती हैं। हमें अपने मुआशरे की इन तल्ख हकायक को बदलना होगा। जहाँ बुजुर्गों को सिर्फ यादों तक महदूद कर दिया जाता है, हमें उन्हें अपनी दुआओं और अमली वज़ाइफ का हिस्सा बनाना होगा। इस वीडियो में हम अल्लाह पाक के जिक्र की बरकतें, तिलावत के आदाब और इन सूरतों के इनफरादी फज़ाइल पर तफसीली रोशनी डालेंगे, ताकि आपका ये अमल मौज एक रस्म नहीं बल्कि एक रूहानी इनकलाब बनकर उभरे। वालिदैन के हकूक की अदायगी का सिलसिला उनकी वफात के बाद खत्म नहीं होता, बल्कि सच्ची औलाद वही है जो उनके जाने के बाद उनके लिए सुकून और बख्शिश का जरिया बने। जब एक इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो वो अपनी कब्र में इस मुसाफिर की तरह होता है जो डूब रहा हो और किसी सहारे का मुंतजर हो। वो बेचैनी से इंतजार करता है कि काश उसकी औलाद, उसके भाई या उसका कोई अजीज उसके लिए मगफरत की दुआ करे, और जब उसे किसी की तरफ से दुआ का तोहफा पहुंचाया जाता है तो यह उस दुनिया और माफिया की तमाम नेमतों से ज्यादा महबूब होता है। अल्लाह पाक ने वालिदैन के मकाम को इस कदर बुलंद फरमाया कि वो अपनी इबादत के हुक्म के फौरन बाद उनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। इरशाद बारी ताला है, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमा दिया कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। यह आयत हमें झंझोड़ती है कि रब की बंदगी के बाद सबसे बड़ा हक उन हस्तियों का है जिन्होंने हमें उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। मुआशरती बिगाड़ की एक बड़ी वजह कि हमने वालिदैन के साथ जीने के आदाब भुला दिए। आज के दौर में घरों में लड़ाई झगड़े और बेसुकूनियां इसलिए हैं हम उनकी नसीहतों को बोझ समझते हैं। याद रखें, जिस घर में माँ बाप की कदर नहीं होती वहां से रिस्क की बरकतें उठा ली जाती हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के बंद रास्ते खुल जाएं, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा हो और औलाद नेक बने, तो अपने वालिदैन के लिए मगफरत का ये अमल जिंदगी का हिस्सा बना लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी जन्नतें और तुम्हारी दोज़ख भी, यानी उनकी खिदमत जन्नत में ले जाएगी और उनकी नाफरमानी या उनके हक में कोताही जहन्नम का रास्ता दिखा देगी। वीडियो में हम जिन 3 सूरतों का जिक्र करेंगे वो दरअसल उनके लिए जन्नत की खिड़कियां खोलने का वजीफा है। वालिदैन के साथ उसने सलूक के हवाले से ये बात भी निहायत ही अहम है कि उनके सामने उफ तक ना कहा जाए। आजकल की औलाद सब तालीम हासिल करती है या ओहदे पर फायज हो जाती है तो अपने ही वालिदैन को पुराने ख्यालात का हामिल समझकर उनकी तहकीर करने लगती है। ये रवैया अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है। कुरान मजीद में वालिदैन के लिए आसी के पर बिसाने का हुक्म दिया गया। जब हम उनके लिए इन 3 सूरतों की तिलावत करते हैं तो अल्लाह इस औलाद से खुश होता है जो अपने वालिदैन की बख्शिश के लिए बेकरार रहती है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। ये वईद हमें खबरदार करती है कि वालिदैन की मौजूदगी एक सुनहरा मौका है और उनके जाने के बाद उनके लिए एहसाल सवाब करना हमारी इखलाकी और शरई जिम्मेदारी है। बेटों के बेटियों के रिश्तों में रुकावट और घरों में औलाद की नाफरमानी जैसे मसाइल का रूहानी हल भी वालिदैन की दुआओं में है। जो औलाद अपने मरहूमीन वालिदैन के लिए रोजाना कुरान मजीद की इन मखसूस सूरतों का नजराना पेश करती हैं, अल्लाह ताला उस औलाद के अपने बच्चों को उनका फर्मा बरदार बना देता है। ये एक ऐसा कर्ज है जो दुनिया ही में ही वापस मिलता है। अगर हम अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ नहीं करेंगे तो हमारी अपनी औलाद से भी हमें खैर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई करने की ताकीद की है। इस ताकीद का मकसद ये है कि इंसान कभी अपनी जड़ों को ना भूले, क्योंकि जिस दाग की जड़ें कट जाएं वो कभी हरा भरा नहीं रह सकता। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में आगे चलकर सब हम इन 3 सूरतों के नाम और उनके पढ़ने का तरीका कार बताएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह पाक ने अपने कलाम में कितनी तासीर रखी है। अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसी है कि अगर कोई गुनहगार औलाद भी अपने वालिदैन के लिए सच्चे दिल से इस्तगफार करे और इन सूरतों का विर्द करे तो अल्लाह ताला वालिदैन के अज़ाब को राहत में बदल देता है। हदीस पाक में आता है कि एक शख्स का जन्नत में दर्जा बुलंद किया जाता है तो वो पूछता है, ए मेरे रब, ये मुझसे कैसे मिला? अल्लाह पाक फरमाता है कि तेरी औलाद तेरे लिए बख्शिश मांगने की वजह से
ذرا تصور کریں کہ جب آپ کے والدین کو قبر میں اچانک نور کی تجلیات ملیں گی اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے بیٹے یا بیٹی کی طرف سے بھیجا گیا تحفہ ہے، تو ان کی روح کو کتنا سکون ملے گا۔ رزق کی بے برکتی کا رونا رونے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صبح کا آغاز اللہ پاک کے ذکر اور والدین کی اصالِ ثواب سے کریں۔ جب آپ سورج نکلنے سے پہلے یا دن کے کسی بھی حصے میں ان صورتوں کو پڑھ کر ان کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ نے اللہ کے حکم والدین کے ساتھ احسان پر عمل کیا۔ گھروں میں میاں بیوی کی ناانصافی بھی اکثر اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن نہیں رکھتے۔ والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا حقوق العباد کا سب سے اہم جزو قرآن پاک میں والدین کے بارے میں بار بار ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی خوشنودی میں اللہ پاک کی خوشنودی چھپی ہوئی ہے۔ تعلیمی میدان میں بچوں کی ناکامی اور ذہنی پریشانیوں کا حل بھی اسی میں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کا ماحول پیدا کریں۔ جب گھر میں ان 3 سورتوں کی تلاوت کی آواز گونجے گی تو شیطانی اثرات ختم ہوں گے اور سکینہ کا نزول شروع ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کے نبی نے والدین کی شان میں یہ بھی فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور یہ ایک جملہ پوری کائنات کے فلسفے کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر ہم اس فلسفے کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی کے آدھے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ والدین کی مغفرت کا یہ عمل نہ صرف ان کے درجات بلند کرے گا بلکہ آپ کی اپنی زندگی کو بھی نورانی بنا دے گا۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے والدین کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ حیات ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ ہمارا تعلق ان سے دعاؤں کے ذریعے قائم رہنا چاہیے۔ ویڈیو میں ہم جن صورتوں کا تفصیل سے ذکر کریں گے وہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی بھی وقت کہیں بھی بیٹھ کر اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والدین کی عظمت کے یہ غصے ہمیں اس بات پر ابھارتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا رخ درست کریں اور ان اعمال کی طرف ہیں جو حقیقتاً ہمیں اور ہمارے پیاروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ ناظرین محترم، والدین کی بخشش کے لیے جن 3 مبارک صورتوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان میں سر فرض سورہ یاسین ہے، جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین اور علماء اکرام نے والدین کی وفات کے بعد ان کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی خاص تاکید کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے مرحومین والدین کے لیے سورت پڑھتے ہیں تو اس کی ہر آیت ان کی قبر کی وحشت کو دور کرتی ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج جو گھروں میں بے برکتی اور میاں بیوی کے درمیان بلا وجہ کے جھگڑے پائے جاتے ہیں اس کا یہ حل بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سورہ یاسین کی تلاوت کو عام کریں، کیونکہ یہ سورت تنگیوں کو آسانیوں میں بدلنے والی ہے۔ ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے قرآن مجید نے نہایت ہی خوبصورت پیرائے میں رہنمائی فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ اور سب ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکنا بلکہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ ناظرین محترم، والدین کی بخشش کا عمل صرف زبان تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے رویوں میں بھی ان کی محبت نظر آنی چاہیے۔ اگر والدین حیات ہیں تو ان کے سامنے اپنی آواز کو نیچے رکھنا اور ان کی ہر جائز بات کو سرے ہم ماننا، آنکھوں پر رکھنا ہی دراصل وہ عمل ہے جو آپ کی اپنی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنائے گا۔ رزق میں تنگی کا شکار لوگ اگر یہ سورہ یاسین پڑھ کر اپنے والدین کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں ایسی وسعت پیدا فرماتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دوسری مبارک سورت جو والدین کی بخشش اور ان کے قبر کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے وہ سورہ ملک ہے۔ یہ 29ویں سورت پارے کی پہلی سورت اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت ایسی ہے کہ جس کے 30 آیات ہیں، اس نے ایک آدمی کی اس وقت تک سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورت تبارک اللہ ہے۔ سبحان اللہ جی۔
سوچیے اگر آپ روزانہ یہ سورت پڑھ کر اپنے والدین کو ہدیہ کریں گے تو یہ سورت ان کی قبر میں ان کا ساتھی بن جائے گی اور اللہ پاک کے حضور ان کی سفارش کر کے انہیں جنت الفردوس میں لے کر جائے گی۔ ناظرین محترم، قبر کی تنہائی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس تنہائی میں سورت الملک جیسا رفیق مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جو والدین اپنی بیٹوں کے نصیب، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا جن کی اولاد پڑھائی میں بہت زیادہ کمزور ہے، انہیں چاہیے کہ وہ سورت الملک کی تلاوت کریں، اپنے بزرگوں کی روحوں کو ثواب پہنچائیں، کیونکہ برکت کے دروازے بزرگوں کے احترام سے ہی کھلتے ہیں۔ والدین کے آپس کے حقوق اور ان کی اولاد پر ان کی مشترکہ ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نہایت تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ سب میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں اور مل کر اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرتے ہیں تو وہی اولاد آگے چل کر ان کے لیے سورہ یاسین، سورۃ الملک پڑھنے والی بنتی ہے۔ گھر میں میاں بیوی میں ناچاکیاں ہیں تو اس کا اثر براہ راست بچوں کی تربیت پر بھی پڑتا ہے اور والدین کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ جب گھر کا یہ بنیادی رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ایسی اولاد پروان چڑھتی ہے جو اپنے والدین کے لیے بخشش کا سوال کرتی ہے۔ ناظرین محترم، تیسری مبارک سورت سورۃ الاخلاص ہے جو توحید کا نچوڑ ہے۔ اس سورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس چھوٹی سی سورت میں اللہ پاک کی وحدانیت کا وہ بیان ہے۔ اگر اسے اخلاص کے ساتھ پڑھ کر والدین کو بخشا جائے تو یہ ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ سورت مکہ المکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے نسب کے بارے میں سوال کیا۔ اس سورت کی تلاوت سے نہ صرف والدین کی روح کو تسکین ملتی ہے بلکہ پڑھنے والے کے اپنے گھر سے فکر و فاقے اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ والدین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ پاک نے ان کی خدمت کو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی اولاد یہ سمجھتی ہے کہ وہ صرف وظیفے کر کے حق ادا کر لے گی لیکن ان کے سامنے زبان درازی کرے گی تو اس کی خام خیالی ہے۔ ویڈیو میں ہم جن صورتوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کی تاثیر تبھی ظاہر ہوگی جب ہمارا دل والدین کی محبت اور احترام سے لبریز ہوگا۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پروردگار کی خوشنودی والے کی خوشنودی میں ہے اوپر، اور پروردگار عالم کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یہی قاعدہ ماں کے لیے بھی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب آپ سورۃ الاخلاص، سورہ یاسین، سورۃ الملک کا نذرانہ اپنے والدین کی روحوں کو پیش کرتی ہیں تو گویا آپ اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھروں میں معصود، نحوست، جادو ٹونے اور وہم اور رزق کی بابرکتی کو ختم کرنے کے لیے ان تین صورتوں کا ایک ساتھ پڑھنا نہایت ہی مسرب ہے۔ سورہ یاسین آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گی، سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچائے گی، سورۃ اخلاص اللہ کی محبت توحید کا نور پیدا کرے گی، اور جب یہ تینوں انوار آپ کے گھر میں داخل ہوں گے تو اولاد بھی نافرمانی چھوڑ دے گی اور پڑھائی میں بھی دل لگائے گی۔ ناظرین محترم، زندگی میں بہت مختصر سی بات ہے، آج آپ کے پاس موقع ہے کل کہ آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کر لیں۔ کل جب ہم خود اس مقام پر ہوں گے کہ جہاں ہمارے والدین ہیں تو ہم بھی اپنی اولاد سے ایسی توقعات رکھیں گے۔ اس لیے ان مبارک صورتوں کو اپنے روزمرہ کی زندگیوں کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کے والدین کی قبریں روشن ہو جائیں اور آپ کی اپنی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اس ویڈیو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اللہ پاک کی کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یہ تینوں صورتیں اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر راستہ نہیں جانتے۔ قرآن مجید کا ہر لفظ معجزہ ہے اور جب یہ اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ہم نے صورتوں کے مزید اسرار اور ان کو پڑھنے کے مخصوص اوقات پر بات کریں گے تاکہ آپ کو اس عمل سے حاصل ہو سکے اور آپ کے والدین کی مغفرت کا وعدہ سچ ثابت ہو۔ اللہ تعالی ہم نے اپنے والدین کا سچا خادم اور ان کے لیے باعث
रहमत बनाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, इन मुबारक सूरतों का फसाइल का ये सिलसिला दरअसल हमें इस अजीम हकीकत की तरफ ले जाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितना मेहरबान है, जिसने हमें ऐसे ज़राए अता फरमाए जिससे हम अपने प्यारों की अब्दी जिंदगी को पुरसुकून बना सकते हैं। सूरह यासीन, सूरतुल मुल्क, सूरतुल इखलास का यह हसीन इम्तिजाज एक ऐसी रूहानी खजाना है जो रूह को ताज़गी, कब्र को रोशनी अता करता है। जब हम सूरह यासीन की तिलावत करते हैं तो उसकी हर आयत कायनात के इसरार को खोलती है और पढ़ने वाले के साथ साथ उस शख्स के लिए बख्शिश का बायस बनती है जिसके लिए पढ़ी जाए। वालिदैन के हकूक के हवाले से एक और अहम फरमान नबी है कि बेहतरीन नेकी ये है कि आदमी अपने बाप के दोस्तों के साथ हुस्न सलूक करे। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर वालिदैन के दोस्तों के साथ भला इतनी बड़ी नेकी है तो खुद वालिदैन की रूह को कुरान का तोहफा बख्शना कितना बड़ा अजर रखता होगा। घरेलू जिंदगी में सुकून की तलाश करने वाले अक्सर मियाँ बीवी इस बात से गाफिल होते हैं कि उनके घरों में बरकत का रास्ता उनके बुजुर्गों की दुआओं से होकर भी गुजरता है। जब आप फजर के वक्त या रात को सोने से पहले सूरतुल मुल्क की तिलावत करके अपना मामूल उसको बना लेते हैं तो यह सूरत आपके घर के गिर्द एक ऐसा हिफाजती हसार कायम कर देती है जिसमें शैतान और नजर बद दाखिल नहीं हो सकते। औलाद की नाफरमानी और उनका पढ़ाई में जी ना लगना दरअसल इसी रूहानी कमजोरी का नतीजा होता है जो घर में तिलावत कुरान की कमी से पैदा होती है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में फरमाया और हमने इंसानों को उसके वालिदैन के बारे में ताकीद की और उसकी माँ ने उसे तकलीफ पर तकलीफ सहकर पेट से उठाए रखा। माँ की इस तकलीफ का हक तो हम कभी नहीं अदा कर सकते, लेकिन इन 3 सूरतों का तोहफा पेश करके हम उनके कब्र में ठंडक का सामान जरूर कर सकते हैं। बेटियों के नसीब और रिश्तों के हवाले से मुआशरे में जो परेशानियां पाई जाती हैं उनका एक बड़ा रूहानी हल ये है कि वालिदैन के लिए कसरत से इस्तगफार किया जाए और इन 3 सूरतों को पढ़कर उनकी रूह को बख्शा जाए। जब औलाद अपने वालिदैन के अल्लाह पाक के हुजूर गिड़गिड़ाती है तो अल्लाह ताला उसकी औलाद की अपनी जिंदगी की गुत्थियां भी सुलझा देता है। सूरतुल इखलास की फजीलत के बारे में एक और रिवायत में आता है कि एक सहाबी इस सूरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस सूरत से मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। जरा गौर तो करें, जो सूरत की मोहब्बत पढ़ने वाले को जन्नत में ले जाएगी वालिदैन की बख्शिश की नीयत से पढ़ी जाए तो उनके लिए जन्नत के दरवाजे क्यों ना खोलेगी। नाज़रीन मोहतरम, हमारी समाजी मसाइल जैसे रिस्क की बेबरकती और बिया बीवी में नासाकियां अक्सर हमारे अपने हाथों की कमाई होती हैं। जब हम वालिदैन को बोझ समझने लगते हैं या उनके जाने के बाद उन्हें फरामोश कर देते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी से खुशियां रुखसत होने लगती हैं। सूरतुल मुल्क के बारे में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यह सूरत मानिया यानी रोकने वाली है जो कब्र के अजाब को रोक देती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे वालिदैन इस कड़ी आजमाइश से महफूज रहें तो हमें सुस्ती छोड़कर इन कुरानी वज़ाइफ की तरफ आना होगा। वालिदैन की मगफरत का यह अमल दरअसल हमारी अपनी मगफरत का पेश खैमा साबित हो सकता है, क्योंकि जो दूसरों के लिए दुआ करता है फरिश्ते उसके हक में वही दुआ दोहराते हैं। कुरान मजीद की इन सूरतों का मुतालिया हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह की तौहीद और उसकी कुदरत का पर कामिल यकीन ही तमाम मसाइल का हल है। सूरह यासीन में मर्दों को जिंदा करने और कायनात की तख्लीक की जो निशानियां बयान की गई हैं वो एक मोमिन के दिल में यकीन पैदा करती हैं। जो रब बंजर जमीन को जिंदा कर सकता है वो हमारी उछली हुई जिंदगियों में भी बहार ला सकता है। वालिदैन के साथ उसने सलूक के ज़मन में हदीस पाक है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं रहमान हूँ और मैंने रहम रिश्तेदारी को पैदा किया और उसे अपना नाम से मुस्तक किया और जो इसे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा, जो इसे तोड़ेगा मैं उसको तोड़ूंगा। वालिदैन से बढ़कर कोई रहम और रिश्तेदार नहीं, लिहाजा उनके लिए इन सूरतों का विर्द करना अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का बेहतरीन तरीका है। वीडियो में हम सब इन सूरतों के पढ़ने का खास तरीका और वक्त बताएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके दिल से मायूसी के बादल छट रहे हैं और वो माएं जो अपनी औलाद की नाफरमानी की वजह से रातों को रोती हैं, वो बाप जो रिस्क की तंगी की वजह से परेशान हाल हैं, उनके लिए इन 3 सूरतों की तिलावत एक ऐसी ढाल है जो उन्हें हर गम से महफूज रखेगी।
سورہ یاسین پڑھنے سے دن کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور سب یہ نیت والدین کی بخشش کی ہو تو اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا کلام برحق ہے۔ ہمیں بس اپنے یقین کو اس درجے پر لانا ہے جہاں ہماری دعا عرش الہی کو ہلا دے گی۔ والدین کی عصمت پر بات کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی وفات کے بعد ان کی بھی طرف سے صدقہ کرنا، ان کے لیے دعائیں خیر کرنا اولاد کی وفاداری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ معاشرے کے لوگ جو اپنے والدین کو اولڈ رومز میں چھوڑاتے ہیں یا ان کی وفات کے بعد ان کی جائیداد پر لڑتے ہیں مگر ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں پاتے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی گئی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ والدین کے لیے دعا کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ اسی تسلسل کے ساتھ جب ہم ان تین سورتوں یعنی سورہ یاسین، سورۃ الملک اور سورہ اخلاص کی مجموعی اثرات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک مکمل روحانی پیکج نظر آتا ہے۔ ایک سورت دل کو سکون دیتی ہے، دوسری قبر کی حفاظت کرتی ہے، تیسری ایمان کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے۔ جب یہ تینوں انوار ایک ساتھ جمع ہو گئے تو والدین کی روح کو جو تسکین ملے گی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ایک ذمہ دار اور اولاد اور ایک سچا مسلمان بناتا ہے، اور اسی راستے پر چل کر ہم اپنی زندگی کی الجھنوں کو سلجھا سکتے ہیں، اپنے پیارے کے لیے دائمی راحت کا سامان کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم اس عمل کے عملی طریقے اور ان خاص لمحات کی طرف بڑھیں گے جن میں یہ عمل کرنا سب سے زیادہ پر اثر ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم ان سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں ہم ان تین بابرکت صورتوں کے پڑھنے کا وہ مکمل طریقہ کار اور مستند طریقہ جانیں گے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آپ کے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس طریقے کو آپ نے نہایت توجہ اور اخلاص کے ساتھ سمجھنا ہے اور بتائے گئے وقت کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ عمل کی درستی ہی اس کے اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اسی طرح میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کو جب آپ یہ عمل کریں تو آپ کا دل اپنے والدین کی محبت سے لبریز ہو اور آپ کی آنکھوں میں ان کی بخشش کی تڑپ موجود ہو۔ اس مبارک عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، مصلی سے اٹھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد سورہ یاسین کی مکمل تلاوت کریں۔ اگر آپ کے پاس وقت میسر ہو اور آپ اسی وقت تینوں صورتیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، یعنی سورہ یاسین کے بعد سورۃ الملک، تبارک اللہ سی اور پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ لیکن اگر وقت کی کمی ہو یا آپ ملازمت اور کاروبار پر جانے کے لیے جلدی میں ہوں تو آپ فجر کے وقت سورہ یاسین پڑھ کریں اور اس کے ساتھ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر آخر میں دوبارہ ایک پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو تیسری سورہ یاسین اور سورۃ الملک ہے اسے آپ رات سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد اسی ترتیب سے پڑھ لیں کہ پہلے ایک بار درود پاک، ایک مرتبہ ایک بار سورۃ الملک، 3 بار سورۃ الاخلاص اور آخر میں پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ ناظرین و محترم، سورہ یاسین کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص سے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی، پس تم اسے اپنے مرنے والوں اور مرحومین پر پڑھا کرو۔ یہ حدیث پاک اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ سورہ یاسین مردوں کی بخشش کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ جب آپ فجر کے وقت اسے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دن بھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری لے لیتا ہے اور آپ کے والدین کی قبر کو نور الہی سے بھر دیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الملک کی فضیلت ہے، قبر میں انسان بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اور تب تک نہیں ہٹتی جب تک پڑھنے والا یا جس کے لیے پڑھی جائے اس کی بخشش نہ کر دی جائے۔ ماں باپ کی عظمت اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اندازہ اپنایا ہے کہ ان کے سامنے کندھوں کو جھکا کر رکھنے کا حکم دیا۔ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو دراصل آپ اللہ کے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی، اور وہ اولاد جو اپنے والدین کے لیے راتوں کو اٹھ کر یا فجر کی ٹھنڈک میں قرآن مجید کی
تلاوت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس اولاد کی اپنی زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ گھر کے تمام جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں مثالی محبت پیدا ہوتی ہے، بیٹیوں کے نصیب خود بخود کھلنے لگتے ہیں، اور یہ ان صورتوں کی برکت ہے جو آپ کی دنیا بھی سنوارتی ہے اور آپ کے والدین کی آخرت بھی۔ ناظرین محترم، سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھنا پورے قرآن مجید کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ روزانہ فجر اور عشاء کے بعد یہ عمل کریں گے تو آپ کے والدین کے نام اعمال میں روزانہ 2 مرتبہ مکمل قرآن مجید کا ثواب درج ہوگا۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ ہو سکتا ہے جو آپ اپنے پیاروں کو بھیج سکیں؟ رزق کی تنگی اور بے برکتی کا رونا رونے والوں، یہ عمل ایک اکسیر اور معجزہ ہے۔ جب آپ اپنے بزرگوں کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت کے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوا ہوتا۔ اولاد کی نافرمانی کا گلہ کرنے والے والدین اگر خود اپنے والدین کے لیے عمل شروع کریں تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے اپنے بچے کیسے ان کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ والدین کی محبت میں ڈوب کر جب آپ یہ تلاوت کریں گے تو اس کا ایک ایک حرف آپ کی روح میں اتر جائے گا، اور یہ وہ صورتیں ہیں جو اللہ کے نبی پاک کو بہت محبوب تھیں۔ آپ نے اپنی امت کو ان کی تلقین فرمائی۔ والدین کے لیے دعا کرنا دراصل اپنی جڑوں کو پانی دینے کے مترادف ہے۔ جس طرح ایک درخت تبھی ہرا بھرا ہوتا ہے جب آپ اس کی جڑوں کا خیال رکھا کرتے ہیں، اسی طرح اولاد کی زندگی میں خوشحالی تبھی آتی ہے جب وہ اپنے آباء و اجداد اور والدین کی روحوں کو سکون کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور والدین کی بخشش کے لیے قرآن پڑھنا رجوع اللہ کا بہترین راستہ ہے۔ ناظرین محترم، اس عمل کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہ چند منٹ کی تلاوت آپ کے والدین کی قبر کی ہولناکیوں سے بچا کر جنت کے باغات میں پہنچا سکتی ہے۔ ہمیں اپنے سماجی رویوں کو بدلنا ہوگا اور دکھاوے کی دنیا سے نکل کر اصل روحانیت کی طرف آنا ہوگا۔ والدین کی قبر پر عالیشان کتبے لگانے سے بہتر ہے کہ ان کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر ان کی روح کو سکون پہنچایا جائے۔ یہی وہ حقیقی خدمت ہے جس کا اثر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کے گھر میں سکون، برکت اور خوشحالی لانے کا ضامن بنے گا اور آپ کے والدین کو اللہ کا مقرب بنا دے گا۔ ویڈیو کے اختتام پر ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا سچا خدمت گزار بنائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے، اور مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ رب العزت کا کوئی بھی بابرکت نام حصول برکت و وسعت اور رزق کے لیے تحریر فرما دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔